جی ہاں میرے عزیزو، پاسٹر وقار سی میں بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں ایک سیریز شروع کی۔ ہر ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو پالوس رسول نے خط لکھے مختلف کلیسیاؤں کو، تو میں اس کا ایک خلاصہ، یعنی کہ وہ خط لکھنے کا جو مین پرپز ہے وہ کیا ہے، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتاؤں۔ تو آج جو ہے وہ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط ہے۔ تو کرنتھس کی کلیسیا کو کیوں یہ خط لکھا، کیا مسائل تھے، اور ان مسائل کو دور کرنے کے لیے خط لکھا گیا، ابھی میں آپ کو ان شارٹ بتاؤں گا۔ اور جو لوگ بائبل مقدس کو پڑھ نہیں سکتے، یہ ان کے لیے بڑا زبردست ویڈیو پیغام ہے کہ وہ سنیں اور سیکھیں کہ یہ جو خط ہیں وہ کیوں لکھے گئے اور کیا ضرورت پڑی ان خطوں کو لکھنے کی۔ تو پالوس نے کرنتھس میں کلیسیا قائم کی تھی، اور یعنی کہ وہ ورک کر چکا تھا کہ مطلب کلیسیا وہاں پر موجود تھی، اور اس کلیسیا میں کچھ مسائل بنے، اور وہ مسائل کیا تھے کہ مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ پرابلم آ گئی کہ لوگوں نے طرح طرح کے معاملات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، کچھ ایسی باتیں کہ جو مسیح ایمان کا حصہ نہیں ہے، مسیحی زندگی کا حصہ نہیں، ان کو اپنا لیا۔ پھر امان کے بارے میں، یعنی کہ امان کیا چیز ہے، ان یعنی کہ دو باتوں میں کنٹرڈکشن، اعتزاز آ گیا، اور جس کی وجہ سے اس کو یہ خط لکھنا پڑا بداری کے لیے، تاکہ وہ مسیحی امان میں قائم رہیں۔ اور کچھ مسائل اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے بتایا کہ وہ مسائل کیا تھے مسیحی زندگی کے متعلق اور امان کے متعلق، اور اس کو یہ خط لکھنا پڑا۔ پالوس نے کرنتھیوں کے نام پہلا خط یہ مسائل حل کرنے کے لیے لکھا کہ مطلب بھائی جو مسیحی زندگی ہے وہ یہ ہے، اور جو امان ہے وہ یہ ہے، اور اس نے ایکسپلین کیا ہے ابواب کے اندر، اور آپ کلیسیا کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ ان چیزوں کو کیا رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں، اکارڈنگ ٹو بائبل کلام یہ باتیں ہیں، وہ مسیحی زندگی کا حصہ ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ جو مسیحی زندگی کا حصہ ہیں ان کو حصہ بنائے رکھیں، جو نہیں ہیں ان کو مائنس کریں۔ اور اس زمانہ میں کرنتھس یونان کا ایک بڑا بین الاقوامی شہر تھا، اور روم کے صوبہ اخیا کا صدر مقام تھا۔ یہ شہر مالی اور تجارتی گہما گہمی، یعنی کہ مالی اور تجارت، یعنی کہ مال و دولت بڑی زیادہ تھی، اور تجارت ہوتی تھی اس شہر میں۔ قابل فخر تہذیب بڑی زبردست، رہن سہن بڑا اچھا تھا، ثقافت بڑی اچھی تھی، اور طرح طرح کے مذاہب کے لیے مشہور تھا۔ مذاہب اس میں بڑے زیادہ تھے جی، اس خطہ زمین کے اوپر۔ اب مگر چاروں طرف پھیلی ہوئی بدکاری، یعنی کہ اتنے مذاہب ہونے کے باوجود بھی جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ بدکاری تھی اور بد اخلاقی تھی یہاں پر۔ اس لیے ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پالوس کو یہ خط لکھنے کی ضرورت پڑی۔ رسول کو جن مسائل کی خاطر فکر ہے، یعنی کہ پالوس رسول جن باتوں کی فکر کرتا ہے، ان میں کیا ہے کہ کلیسیا میں تفرقے پڑ گئے، اور میرے خیال سے کہ آج بھی اگر غور کریں تو یہی مسائل جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلیسیا ہے اس کو بریک کرنا، اس کو بانٹنا، یہ کس کا کام ہے؟ ابلیس کا کام ہے۔ تو وہ آج بھی میرے خیال سے اپنا کام کرنے میں باز نہیں آیا، اور ہم اپنے کام میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ آج بھی یہی باتیں ہماری کلیسیا کے اندر ڈال رہے ہیں، اور آج کل تو بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے۔ کلیسیا میں تفرقے اور حرام کاری آ گئی، مخلوط شادیاں سیم ٹو سیم۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج کی کلیسیا جو ہے اس کو یہ کرنتھیوں کے نام جو خط ہے اس کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ مخلوط شادیاں، نیت، ضمیر کے معاملات، اور پھر کلیسیائی نظم و نسق، یعنی کہ بگڑ چکا ہے، ترتیب نہیں ہے کسی کام میں، وہاں پر بھی پالوس کو یہ بات سمجھانی پڑی۔ اور میرے خیال سے آج بھی ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو کوشش کریں کہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، اور یہ کرنتھیوں کے نام لکھا گیا جو خط ہے اس کو جو پڑھ سکتے ہیں وہ پراپر پڑھیں، تاکہ اور خادمین جو ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کو پڑھنے کی، بار بار پڑھنے کی، اس کی جو اندرونی گہرائیاں ہیں ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کلیسیاؤں کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ریڈیکیٹ ختم کیا جائے۔ پھر روح القدس کی نعمتوں کے اوپر یعنی کہ بات کرتا ہے وہ، پھر مردوں کی قیامت کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں ان کی بات کرتا ہے اس خط کے اندر۔ وہ بڑی بصیرت یعنی عقل کے ساتھ ان تمام مسائل کا انجیل مقدس کے
حوالہ جات کے مطابق بائبل کے اکارڈنگ، یعنی کہ مسیحی تعلیمات کے اکارڈنگ ان کو کیا کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، تاکہ جو کلیسیا ہے کرنتھس کی وہ بے شمار برائیوں سے بچ سکے، چونکہ وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہتی ہے۔ تو مسیحی جو ہیں وہ پالوس کی یہ کوشش ہے کہ وہ واضح نظر آئیں اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار سے، اور آج بھی ہمیں انہی باتوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو مجھے سنتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہو، اور آپ کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر۔